السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے جو ہماری ایک بہن کی طرف سے سوال آیا ہے کہ میں نے آج سے چند سال پہلے، غالباً وہ 2019 کا ذکر کرتی ہیں، کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ حج کیا ہے، اور اس میں مجھے شک ہو گیا ہے کہ کیا میں نے طواف حج کے بعد صفا مروہ کی سعی کی ہے یا نہیں ہے، اور میں نے حج تمتع کیا ہے۔ تو یہ اس ہماری بہن کو اور خاتون کو مسئلے کا پتہ بھی ہے، وہ جانتی ہے کہ تمتع کرنے والے کے لیے صفا مروہ کے درمیان 2 مرتبہ صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ پہلی سعی جو ہے وہ عمرے کی ہوتی ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اور دوسری سعی صفا مروہ کے درمیان جو ہوتی ہے وہ حج کی ہوتی ہے، وہ رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو پہلے آپ اس کا یہ سوال سنیے جو بڑی تفصیل کے ساتھ اس نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کا ذکر کریں گے، اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ شیخ صاحب، میں ہمیشہ کی طرح جب بھی مجھے کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے یا کچھ پریشانی ہوتی ہے تو میں آپ سے بات کرتی ہوں، اور آپ مجھے اللہ رسول کے حکم کے مطابق جب آپ مجھے تسلی سے جواب دیتے ہیں تو میں بھی مطمئن ہو جاتی ہوں۔ تو آج پھر میری ایک الجھن ہے جو ابھی 4 سال ہو گئے اس بات کو۔ میں نے 2019 میں اپنے بیٹے کے ساتھ حج کیا تھا۔ پہلا حج تو بہت پہلے میں اور میرے ہسبینڈ نے کیا تھا، لیکن یہ بیٹے کے ساتھ میں نے 2019 میں حج کیا تھا۔ تو شیخ صاحب، آج اتفاق سے ویسے ہی میں حج کی کچھ ویڈیوز دی، کیونکہ ماشاءاللہ پھر ذی الحج شروع ہو گیا اور برکتوں والے دن ہیں یہ، رحمتوں والے، تو میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی حج سے متعلق۔ تو کیونکہ اکثریت کی طرح ہم نے بھی حج تمتع کیا تھا، لیکن ابھی میں ایک کنفیوژن میں پڑ گئی ہوں جو کہ مجھے یاد نہیں آ رہی بنیادی طور پہ، اور مجھے یقین ہے کہ شاید میرے بیٹے کو بھی اب یاد نہ ہو، کیونکہ میرا بیٹا اب یہاں ہے نہیں، وہ کینیڈا میں ہے، اور میری اس سے بات ہو پائے گی تو ہمارے یہاں کے رات کے ٹائم ہی بات ہو پائے گی، ادھر صبح ہوتی ہے۔ تو یقیناً میں اس سے بھی اس بات کو پوچھوں گی کہ اگر مجھے یاد نہیں ہے تو شاید اس کو یاد ہو، لیکن مجھے ضروری لگا کہ میں اس سے پہلے بات کرنے سے پہلے میں آپ سے بھی میں پوچھ لوں کہ جیسے حج تمتع کا جو طریقہ ہے کہ جس میں 3 طواف اور 2 سعی ہوتی ہیں۔ پہلا طواف اور سعی عمرے کی، دوسرا طواف اور سعی حج کی، اور تیسرا طواف جو طواف وداع مکہ چھوڑتے وقت ہم کرتے ہیں۔ تو شیخ صاحب، مجھے ایک جو کنفیوژن میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ حج کے طواف کے ساتھ ہم ماں بیٹے نے صحیح کی تھی یا نہیں کی تھی۔ یہ میں ذہن پہ بہت زور دے رہی ہوں، بہت زیادہ زور دے رہی ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اتفاق سے ہمارے ساتھ ایک اور فیملی تھی، میاں بیوی تھے، جب ہم مینا سے رخصت ہوئے تھے، لیکن شاید ہم حرم میں داخل ہو کے ہم لوگ الگ الگ ہو گئے تھے، اور یعنی وہاں سے فارغ ہو کے ہم باہر آ کے دوبارہ ہم ملے تھے اور ہم واپس میں نہ آئے تھے۔ تو مجھے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے، یا وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے طواف اور سعی دونوں کی تھیں، لیکن میں اپنے لیے میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی ہوں، مجھے یاد نہیں ہے۔ اور دوسری جو چیز اسی دن کی کہ یعنی جو کنکریاں ہم مارتے ہیں، تو پہلے دن کی 10 ذی الحج کی، جو صرف ہم نے ایک پہلے شیطان جو ہے اس کو ہم نے مارنی ہوتی ہیں، باقی 2 شیطانوں کو نہیں، تو وہ بھی مجھے یاد نہیں۔ کنکریاں ہم مارنے گئے اور کنکریاں ہم نے ماری بھی، لیکن وہ بھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ ہم نے صرف ایک ہی شیطان کو ماری تھی یا تینوں کو ماری تھی۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ان دونوں غلطیوں پہ
یعنی پہلی کہ اگر ہم نے حج کی صحیح نہیں کی تو، اور دوسری کہ اگر ہم نے صرف ایک شیطان کو مارنی تھی اور ہم نے تینوں شیطان کو مار دی، تو ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے کہ اللہ کے قرآن کے مطابق اور نبی کی سنت کے مطابق ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ کیا وہ حج ہمارا مکمل نہیں ہوا، یا ہم نے دوبارہ صحیح کرنی ہے؟ اگر ہم شک میں ہیں، اور جو کنکریاں ماری گئی ہیں، کنکریاں ہم نے ماری ہیں یہ تو مجھے پتہ ہے، کیونکہ اس دن میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور مجھے وہیں پہ جو جمعرات میں وہ ان کی ڈسپنسری تھی، وہ وہاں پہ مجھے میرا بیٹا لے گیا تھا، تو کچھ دیر انہوں نے مجھے وہاں پہ رکھا تھا، تو یہ تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ کنکریاں ہم نے ماری تھی، بس یہ یاد نہیں ہے کہ ایک شیطان کو ماری تھی کہ تینوں کو ماری تھی۔ تو پلیز آپ جب وقت ہو آپ کے پاس مجھے بتائیے گا، مجھے میری رہنمائی کریے گا کہ مجھے یا میرے بیٹے کو، ہم دونوں کو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو پروردگار معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ میری بہن کے اس سوال میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو شک ہو گیا ہے کہ انہوں نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی ہے، اور یاد رکھیں قارن کے لیے اور مفرد کے لیے تو صفا مروہ کی سعی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، اور تمتع کرنے والے کے لیے 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ میری اس بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے شک ہو گیا ہے کہ میں نے 2019 میں اپنے بیٹے کے ساتھ حج کیا، اور مجھے اس وقت کنفیوژن ہو رہی ہے، شک ہو رہا ہے کہ میں نے صفا مروہ کے دوران وہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا صحیح کا۔ یہ ان کا حج دوسرا حج ہے۔ پہلا حج وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ کیا ہے، وہ کافی پرانی بات ہے۔ وہ جو حج شرعی تھا، جو طاقت رکھنے والے پر فرض ہے، وہ آپ کا حج اپنے خاوند کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمایا، حج مبرور عطا فرمائے، حج مبرور بنایا آپ کے لیے۔ اور حج مبرور کا بدلہ اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری پیغمبر نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حج مبرور کا ثواب کیا ہے؟ الجنہ، وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ اس حج کی برکت سے، اور آپ کے خاوند کو یا آپ کے اہل و عیال کو بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ارکان حج 4 ہوتے ہیں۔ ایک احرام، دوسرا میدان عرفات میں جانا، تیسرا بیت اللہ کا طواف کرنا جس کو طواف افاضہ، طواف حج یا طواف زیارہ کہتے ہیں، اور چوتھا رکن ہے صفا مروہ کی سعی کرنا۔ ان میں سے اگر کوئی ایک رکن رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ اگر میدان عرفات رہ جائے تو بالکل ہی ختم ہے۔ اگر کوئی اور رکن رہ جائے، جیسا ابھی آپ نے کہا ہے کہ میرا لگتا ہے کہ میں نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی ہے، تو وہ کرنا پڑے گی، لیکن حج ہو جائے گا۔ اب مسئلہ سمجھیں، ہم 4 ہیں ارکان، اور واجبات ہیں 7، اور واجب اور فرض کے علاوہ، ارکان اور واجبات کے علاوہ جو بھی عمل ہے وہ سارے کا سارا سنت ہے اور نفل ہے۔ دعائیں کرنا، منا میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں جانا، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال کٹوانا، یہ سارے کا سارے کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، 6 مقامات پر ایسے ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ہے، میدان عرفات میں، میدان مزدلفہ میں، میدان منا کے اندر تو 2 چھوٹے جمرے کو اور درمیانے جمرے کو جب کنکریاں ماری ہیں دعا کی ہے، صفا پہاڑی پر دعا کی ہے، مروہ پہاڑی پر دعا کی ہے۔ 6 مقامات پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے۔ 7 واجبات میں سے ہیں۔ ایک پہلا واجب آپ سمجھ لیں، اتنا ہی کافی ہے کہ مثلا احرام کے بغیر حج نہیں ہے۔
لیکن احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ میقات سے۔ اگر آپ نے میقات پر احرام نہیں باندھا تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو واپس جائیں وہاں جا کر باندھ لیں، یہ واجب ہے وہاں سے باندھنا، رکن نہیں ہے، واجب ہے۔ یا تو واپس جا کے وہاں پر احرام باندھیں، اور یا پھر جہاں ہیں جدہ میں ہے تو جدہ سے احرام باندھ لیں، پھر ایک دم دینا پڑے گا، ایک قربانی، ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا فقراء مکہ کے لیے، کھا نہیں سکتے پاکستان میں یا کسی اور ملک میں، وہ ذبح نہیں ہوگا، مکہ میں ہی ہوگا فقراء مکہ کے لیے۔ اب آپ نے یہ بات واضح کر دی، اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پڑھی لکھی میری بہن اور خاتون ہیں جس کو مسائل کا پتہ ہے۔ اب رکن جو ہے اگر رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، میدان عرفات رہ گیا تو حج نہیں ہوتا، طواف افاضہ رہ گیا ہے تو حج نہیں ہوتا، طواف صفا مروہ کا جو طواف ہے جس کو صحیح کہتے ہیں وہ اگر رہ گیا تو حج نہیں ہوتا۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے تمتع کیا ہے، تمتع کے لیے لازم ہے 2 مرتبہ صفا مروہ کی سعی کیجیے، پہلا جو آپ نے عمرہ کیا اور اس کی سعی تھی، اور دوسرا جب آپ نے حج کیا۔ اب آپ کو یہاں پر شک ہے، شک کو آپ شک کو دور کر دیجئے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، حکم یہی ہے، شک والی چیز کو چھوڑیے اور یقین کی طرف آ جائیے۔ آپ فیصلہ کریں اپنے بارے میں، کوئی ڈیسیژن لیں کہ کیا آپ نے صفا مروہ کی سعی کی ہے یا نہیں کی ہے، اپنے دل سے پوچھیں، کنفرم کریں بچے سے، کنفرم کریں ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے واقعتاً صفا مروہ کی صحیح نہیں کی ہے، تو اب آپ حکم سن لیجئے، آپ کا حج معلق رہے گا، اگرچہ وہ حج نفلی ہے، فرض نہیں تھا، فرض حج نہ اپنے فرض حج کا جو فریضہ ہے نا آپ نے اپنے خاوند کے ساتھ ادا کر لیا۔ اب یہ ہے کہ نفلی حج جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، فَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اگر آپ نے حج شروع کر لیا، عمرہ شروع کر لیا تو اس کو پورا کیجئے، اس کو کامل کیجئے۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے طواف صفا مروہ کا یعنی صفا مروہ کی صحیح نہیں کی تو وہ آپ کے ذمہ ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں کہ جب آپ کو موقع ملے آپ سعودیہ آئیں اور واپس آ کر عمرہ کر کے صحیح کر لیں، یا الگ سے ڈائریکٹ بھی صحیح کر سکتی ہیں، براہ راست جا کے کہ میں وہ حج کی صحیح کر رہی ہوں، کیونکہ وہ رکن ہے، جو پہلی صحیح کی تھی آپ نے وہ عمرہ کی تھی، حج کی صحیح اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں کی تو پھر وہ رکن آپ کا ایک رہ گیا ہے۔ کیا ہوگا کہ آپ کا وہ رکن باقی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ رکن اگر باقی ہے، اگر واپس چلی گئیں تو واپس آ کے آپ اس رکن کو پورا کر سکتی ہیں، لیکن ان ایام میں آپ کو اپنے خاوند سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، جنسی میلاپ آپ نہیں کر سکتی تھی، اجازت نہیں تھی۔ اگر آپ نے کر لیا ہے، یقیناً کر لیا ہے، یقیناً ہوا ہے، اس کے بعد گھر میں آباد ہوتے ہیں آپ، گھر میں میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں، وقت گزر گیا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ ایک جانور ذبح کریں گی، اور وہ بھی کہاں؟ مکہ میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ شک اگر ہے تو شک کو چھوڑ دیجئے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ بندہ اگر بھول گیا ہے، بھول کے اگر یہ کام ہو گیا ہے، شک کی بنا پر نہیں، اگر بھول کے ہو گیا تو یقین ہو گیا کہ میں نے بھول کے یہ کام کر لیا، تو پھر اس کے لیے تو معافی ہے، مگر یہ امر ایسا ہے کہ اس سلسلے میں لازم ہے کہ آپ اس نفلی حج کے لیے، نفلی حج کے صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے واپس مکہ مکرمہ آئیں گی، اس کو کریں گی، اور اس کے بعد ایک جانور ذبح کریں گی جو آپ کا تعلق اپنے خاوند سے جو زن و شو ہوتا ہے وہ اگر ہو گیا ہے تو یقین ہوا ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد۔